پتہ ہے بندہ نیک کون ہوتا ہے؟ جس کی تنہائی نیک ہوتی ہے، جو اکیلے میں نیک ہوتا ہے۔ تنہائی جس کی پاک صاف ہوتی ہے، اصل میں وہ بندہ نیک ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں نا بالخصوص نوجوان نسل سے کہوں گا، تمہارے پاس سہولت آئی ہے موبائل کی، تمہارے پاس سہولت آئی ہے انٹرنیٹ کی، لیکن دیکھنا اس کی وجہ سے کہیں تمہاری تنہائی ناپاک نہ ہو جائے۔ دیکھنا اس کی وجہ سے کہیں تمہارا وہ اکیلے میں جو تمہارا رب رسول سے رشتہ جڑنا چاہیے تھا، سجدے کا نور ہونا چاہیے تھا، اچھی منصوبہ بندی کرنی چاہیے تھی، وہ میلا کچیلا نہ ہو جائے۔ تنہائی جس بندے کی پاک ہوتی ہے وہ نیک ہوتا ہے۔ بخاری میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے۔ تہامہ پہاڑ تھا ایک بڑا سفید رنگ کا، اس پہاڑ کے برابر وہ نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں یہ معاملہ کھول کر بیان کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، وہ راتوں کو عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں، لیکن فرمایا ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، ان کا نقصان یہ ہے، گھاٹا اور خسارہ یہ ہے کہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو رب کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں، دین کی حدوں کو توڑتے ہیں، تنہائیوں میں رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جو لوگوں کے بیچ نیکیاں کی ہوتی ہیں، نمازیں پڑھی ہوتی ہیں، عبادتیں کی ہوتی ہیں، صدقات کی ہوتے ہیں، وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی تنہائی پاک کر لیں تو ان کی باقی ساری عبادتیں بھی محفوظ ہو جائیں گی۔ مانو میری آپ سے بڑی درد مندانہ اپیل ہے، اپنی تنہائی میں نا رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، اچھے ارادے کرو، اچھی منصوبہ بندی کرو، لمبی دعائیں مانگو۔ اکیلے جب ہو تو پھر نا وضو کر کے رسول پاک کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھو، دلوں کو قوت ملے گی، حافظے مضبوط ہوں گے، تمہارے چہروں پر روشنی آئے گی۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک درویش کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کعبے کا میں طواف کرنے گیا تو رات کے وقت ایک شخص پتھر پہ سر رکھ کے روتا ہے اور کہتا ہے، مالک مہربانی کرنا، میں نے 40 سال تیری ڈیوٹی کی ہے، میری کو 2-4 دن کی قبول کر لینا، میں نے 40 سال تیری نوکری کی، قبول فرما لینا، قیامت میں رسوا نہ کرنا۔ وہ شخص کہتے، بزرگ کہتے ہیں، میں سمجھا آپ کو بڑا گناہگار ہے، تو میں جا کے اسے تسلی دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کوئی نہیں فکر نہ کر، اللہ بڑا کریم ہے، کوئی بڑا گناہگار ہے، رو رہا ہے۔ کہتے ہیں جب میں قریب گیا اور میرے قدموں کی آہٹ اس بزرگ کے کانوں تک گئی اور انہوں نے سر اٹھایا تو میں تو تڑپ گیا۔ یہ تو بغداد کے پیر غوث اعظم جیلانی ہے۔ اب دیکھو نا، راتی ساری کر کر زاری نیند اکھاں تھی توندے تے فجرے اوہی گناہگار کہاون سب تو نیویں ہوندے۔ کہ میں نے 40 سال کی ہے تیری ڈیوٹی، تیرے دین کی نوکری، کو 2-4 دن کی، چل زیادہ نہیں، تو اسے قبول کر لینا تاکہ بات بن جائے۔ قبولیت کا خوف، قبولیت ہو جائے تو اچھی نیتیں، اچھے ارادوں کے ساتھ نیک اعمال، اور کچھ چیزوں سے بچا جائے، کچھ چیزوں سے بچا جائے تاکہ نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں، بچا جائے۔ ایک تو اگر زبان بے قابو ہو نا، لفظ اگر آوارہ ہو، جملے اپنی مرضی کے نکلیں تو پھر نیکیاں ضائع ہو جاتی۔ اگر بہت بولنے کی عادت ہو اور جو مرضی کہہ دینے کی عادت ہو اور اپنے غصے پر کنٹرول کا مزاج نہ ہو تو پھر نیکیاں برباد ہو جاتی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بہترین کام والے ہوتے ہیں لیکن ان کی زبان سے ڈر آتا ہے، ان کے جملوں سے خوف آتا ہے، ان سے محبت کا رشتہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ نیک بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، لیکن زبان سے تیر برساتے، ان کے جملے نہیں ہوتے، ان کے نشتر ہوتے ہیں جو دلوں کو گھائل کرتے۔
ایسا آدمی اپنی نیکیاں ضائع کر بیٹھتا ہے۔ بڑے بڑے جملے بولنا مسلم شریف میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے قسم اٹھا کے کہا تھا اللہ فلانے کو معاف نہیں کرے گا، تو فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا یہ کون ہے جو میرے اوپر قسمیں اٹھاتا ہے، اسے جا کے کہہ دو۔ وہ بظاہر جسے گناہگار سمجھ کے تو نے کہا تھا نا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، جا اسے کہہ دو میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اور یہ جو تو حاجی نمازی نیک پرہیزگار بنا پھرتا تھا اور قسمیں اٹھاتا تھا رب فلانے کو معاف نہیں کرے گا، اسے کہو تیرے سارے عمل برباد کر دیے، نئے سرے سے عمل کرنا شروع کر، تیری ساری پچھلی نیکیاں ضائع کر دی۔ تو کون ہوتا ہے قسمیں اٹھا کے کہنے والا، زبان کو کنٹرول نہ رکھنے والا میرے بندوں کے بارے میں؟ اور ٹھیک ہے آپ داڑھی والے ہیں، ٹھیک ہے آپ پگڑی والے ہیں، ٹھیک ہے آپ مسواک کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ نماز پڑھتے ہیں، لیکن علم پڑھے دا مان نہ کریے مت آکھی میں پڑھیا، او تے جبار کہار کہاوے متے روڑ دیوی دودھ کڑیا۔ آپ نیک ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو جس کو مرضی گناہگاری کا آپ سرٹیفکیٹ جاری کرتے پھریں گے؟ آپ نمازی ہیں تو آپ باہر نکل کے جنت کی ٹکٹیں بانٹیں گے؟ آپ سخی ہیں تو آپ کہتے پھریں گے فلانا دیتا کچھ نہیں، فلانا بانٹتا کچھ نہیں؟ کس نے اختیار دیا؟ اللہ کے بندوں پر جرت کا اختیار کس نے دیا؟ وہ جی فلانا اگر بخشا گیا تو میں بھی بخشا جاؤں گا، یہ بات کرنے کی اجازت کس نے دی؟ فلاں قوم اگر جنت میں چلی گئی تو پھر ہم نہیں روکے جائیں گے؟ اتنی بڑی جرت، اتنی بڑی بات! تو کون ہوتا ہے رب کی جنت اور کے بارے میں فیصلے کرنے والا؟ ایک ذات ہے جو کسی کے لیے جنت کا فیصلہ کرتی ہے اور کسی کو دوزخ کی سزا سناتی ہے، وہ مدینے والے رسول کی ذات ہے۔ باقی کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ تو کون ہوتا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ وہ پیر ہو، وہ مولوی ہو، وہ مفتی ہو، وہ کوئی بھی ہو، رب سب پر کرم فرمانے والا ہے۔ کسی کو اجازت نہیں کسی کے بارے میں یہ ڈگری جاری کرنے کی، کسی کو اجازت نہیں۔ لہذا یہ کمزور باتیں کرنا، یہ کچی باتیں کرنا اور جناب نیکی کر کے تو پھر بڑے بڑے بول بولنا کس نے اجازت دی؟ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اور مجھے سالوں بیت گئے تبلیغ کا کام کرتے، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا بالکل نام نہیں آتا لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں کروڑوں روپے راہ خدا میں خرچ کیے، ان کا کہیں ذکر نہیں، کہیں انہوں نے تذکرہ نہیں کیا، لیکن وہ ہر روز رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتے، انہوں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، لیکن جب وہ اپنی تسبیح نکالتے ہیں تو انہیں توفیق دیتا ہے کائنات کا مالک کہ پڑھ میرے رسول پہ درود پاک، اور وہ لاکھوں کی تعداد میں پڑھ گزرتے ہیں، انہیں توفیق دی ہے رب نے، لیکن انہیں اپنی زبان سے یہ باتیں کبھی بیان نہیں کی۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو میرے عزیزوں، اپنی زندگی میں بڑا بول نہیں۔ ایک بڑی نیک خاتون ہے، پاک باز ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے، انہوں نے صرف اتنا لفظ کہہ دیا کہ یہ فلانی بی بی کا قد چھوٹا ہے، حالانکہ یہ کوئی بڑی بات نہیں، لوگ کہہ دیتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو جب کوئی تنقید کرنے پہ آتا ہے تو جو من میں آتا ہے کہہ دیتا ہے، یہ جی اس بی بی کا قد چھوٹا ہے، اتنے لفظ کہہ دیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم نے بات کی ہے نا، اگر تمہارے یہ جملے میں میٹھے پانی والے سمندر میں ڈال دوں تو وہ سمندر کڑوا ہو جائے گا۔ تم نے کسی پر تنقید کی، کسی کے قد پر اعتراض کیا، یہ تعلیم امت کے لیے حضور نے بات ارشاد فرمائی، ورنہ وہ خاتون ان کی تو بڑی عظمت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ہمیں سمجھایا، ہمیں سکھایا کہ تم اپنے بول کی وجہ سے، اپنے لفظوں کی وجہ سے اپنی نیکیاں ضائع نہ کر بیٹھنا، دعوے نہ کرتے پھرنا زندگی میں کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے بڑے انقلاب برپا کر دیے، وہ جی اللہ کا فضل ہے جی، اللہ نے بڑی توفیق دیا جی، ڈیرے پہ بڑے لوگ روٹی کھاتے ہیں جی، دسترخوان میں نے لگایا ہوا ہے جی، فلانے کے ساتھ بھی میں، او بس کر یار، تو کسی کو کیا دے سکتا ہے، یہ دیکھ تو دینے والا تو کریم رب ہے، تو 100 کو دے کے 200 کو دے کے بتاتا ہے، وہ پتہ نہیں کس کس کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام بغیر مہمان کے روٹی نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن مہمان آیا، یہ نبیوں کی شان ہے،
پیغمبروں کی شان ہے۔ ایک دن مہمان آیا تو فرمانے لگے بسم اللہ پڑھ، وہ کسی اور نظریے کا تھا، نہ پڑھ سکا، فرمانے لگے جا کہیں اور روٹی کھا لے، اگر نہیں پڑھتا تو اٹھ کے چلا گیا۔ تو رب کریم نے فرمایا خلیل کتنی عمر ہو گئی اس بندے کی، مالک بوڑھا ہو گیا ہے، فرمایا اس نے کبھی میرا نام نہیں لیا، میں نے تو ٹکر کبھی بند نہیں کیا، میں نے تو نہیں کبھی بند کیا، میں تو دیتا ہوں، عطا کرتا ہوں۔ یہاں لوگ کہتے ہیں جا تیری تنخواہ کاٹی گئی، یہاں لوگ کہتے ہیں جا تیرے اتنے دن کے فلاں معاملات ختم ہو گئے، جا نکل ادھر سے، میں دیکھتا ہوں کون تجھے روٹی پہ رکھتا ہوں، بس کر، واللہ خیر الرازقین، رزق دینے والا اور بہتر دینے والا میرا رب کریم ہے۔ اس لیے بڑے جملے نہیں، میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بڑے بول اور بری عادتیں تمہارے نیک اعمال کو اس طرح بگاڑ دیتی ہیں جس طرح سرکہ شہد کو بگاڑ دیتا ہے۔ لہذا میرے دوستو، عمل کرنا ہے پھر اسے چھپانا ہے، کیونکہ جس چیز کو بندہ چھپاتا ہے نا اسے قیمتی سمجھتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں یہ بات روز کروں، مجھے پیاری بڑی لگتی ہے، روز کروں یہ بات۔ پاک رسول کی پاک اولاد، عزت والے نبی کا عزت والا گھرانہ، امام زین العابدین، اتنے اتنے موٹے موٹے پشت پر نشان تھے، موٹے موٹے، غسل دیا جا رہا تھا تو ساری کمر موٹے موٹے داغ۔ آج کل پیر کا چہرہ بھی نورانی ہونا بڑا ضروری ہے نا، نورانی ہونا۔ او حضرت بلال بھی بڑے پیر ہیں، اگرچہ حبشی النسل ہیں پر بڑے پیر ہیں۔ لہذا یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں نے اپنی مرضی سے طے کر لی ہیں، اس میں شک نہیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جسے دیکھ کے رب یاد آئے وہ اللہ کا ولی ہے، لیکن صرف گورے رنگ دیکھ کے رب یاد نہیں آتا، رنگ سانولا بھی ہو پر رب کے انوار برس رہے ہوں تو رب یاد آ ہی جاتا ہے۔ اور میرے دوست، یہ ذرا بات کو سمجھنا اور اسے یاد رکھنا، اتنے اتنے موٹے پشت پر نشان، غسل دیا جا رہا ہے۔ لوگوں نے بیٹے سے پوچھا یہ حضرت صاحب کو کیا ہے؟ تو والد وہاں آرام فرمائے ہیں جہاں غسل دیا جا رہا ہے۔ تو امام باقر رو پڑے، کہنے لگے میرے ابا جی نا اپنی پشت پر تھیلے رکھ کے نا اناج کے، کس کی بات کر رہا ہوں؟ حسین ابن علی کے بیٹے، کربلا میں بچنے والے میرے امام کے ایک صاحبزادے، پشت پر بوریاں رکھ کے غریبوں کے گھروں میں پہنچا کے آتے۔ وہ صاحبزادہ صاحب آپ کہاں ہوتے تھے؟ فرماتے میں کہتا تھا میں نہ دے آؤں، فرماتے تھے نہیں، اگر تو دینے جائے گا تو اس غریب کا مجھے نام بھی بتانا پڑے گا جس کو میں لنگر دیتا ہوں۔ یہ میرا اور میرے رب کا راز ہے، میں اس ماڑے بندے کو رسوا کر دوں جس کی صرف بیٹیاں اسے رسوا کر دوں جو بیچارہ۔ فرمایا وہ مجھے بتاتے نہیں تھے، بڑھاپے تک پشت پر بوجھ رکھ کے انہوں نے نبی پاک کی امت کے گھروں تک پہنچایا ہے۔ میرے اسا فرمایا کرتے تھے کسی کی بیٹی کی شادی کرانی ہے پھر خود نہیں شادی پہ جانا۔ حضور کیوں؟ فرمانے لگے بچی کا باپ تو موسم کے پیچھے ہی بھاگتا رہے گا، خود نہ جانا، بس ٹھیک ہے پیچھے پیچھے رہنا، سامنے نہ آنا، پیچھے۔ میرے دوست، کبھی بھی کوئی بڑا بول نہیں، اس سے نیکیاں۔ اور پھر ایک اور بات، دل اگر صاف نہ ہو تو بھی مالک نیکیاں قبول نہیں کرتا۔ پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہی، تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا۔ اے سارے وجود دے تون دے نالوں اکو تولا ہے ٹکڑا دل دا۔ یہ جو پاکیزگی ہے نا دل کی، یہ نہ ہو تب بھی نیک اعمال اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ نیک اعمال کی قبولیت کے لیے دل کا صاف ہونا، کشادہ ہونا، کھلا ہونا، یہ بھی ضروری ہے۔ دل میں بوجھ ہو، عداوت ہو، حسد ہو، لوگوں کے لیے کینہ بھرا ہوا ہو اور اعمال قبول ہو جائیں نہ۔ اس کریم کے کچھ فیصلے ہیں، وہ اعمال کی قبولیت کے آداب بتاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میری مرضی سے کرو گے تو میں قبول کروں گا۔ حدیث پاک آپ کو صحیح مسلم میں ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے سوموار اور جمعرات والے دن لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے،
دو مسلمانوں کے دو بھائیوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اعمال ہیں، نیک اعمال ہے، نیکی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، وہ نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں جمعرات اور پیر کو پیش کیے جاتے ہیں۔ رب کریم فرماتے ٹھہر جو ذرا ان کے اعمال کو روک دو۔ یا اللہ کیوں؟ فرمائے اس لیے کہ ان کے آپس میں نا دلوں میں نفرت ہے، گھٹن ہے، عداوت ہے، ان کو ذرا مہلت دو، یہ پہلے صلح کر لیں پھر ان کے اعمال بھی قبول کر لیں گے۔ کہ نہ عداوتیں پالی ہوئی ہیں، اپنے دلوں کے اندر گھٹن پیدا کی ہوئی، اختلاف کہاں نہیں ہوتا، لیکن نفرتیں پیدا کر لینا۔ کیا جرم کیا ہے بھائی نے؟ کون سا کفر کر بیٹھے ہیں رشتہ دار؟ کون سی ایسی بات نکل گئی ہے جو زندگی کے ناطے توڑ کے بیٹھ گئے ہم؟ رب کہتا ہے نہیں قبول ہوں گے ابھی اس کے اعمال، روک دو جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لے۔ مسجد میں بھی پابندی سے آؤ، فجر کی جماعت بھی نہیں چھوٹنی چاہیے، جمعے والے دن بھی وقت پہ آؤ، لیکن اگر قبولیت کرانی ہے تو 20 منٹ نکال کے نا اسے رشتہ دار کے گھر بھی چلے جاؤ جس سے ناراضگی چل رہی ہے، تھوڑا سا نا ادھر بھی ایک چکر لگاؤ، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں قبول ہی تب کرنا ہے، پہلے یہ والا کام کر، لیکن اندر عداوت سے بھرا ہوا ہو، سینہ بغض سے بھرا ہوا ہو، تو پھر اس کی روشنی میں جو اعمال کیے جائیں وہ قبول نہیں ہوتے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک اور وجہ بھی بیان کی ہے، فرمایا نہیں قبول کریں گے۔ امام شافعی سے ایک بندے نے کہا میرا دل کرتا ہے میں کچھ لوگوں پر خرچ کروں پر مجھے کوئی مستحق بندہ نہیں ملتا، تو امام صاحب ہنس پڑے، کہنے لگا جی آپ ہنسے کیوں؟ فرمانے لگے تو جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس کا مستحق تھا، تو حقدار تھا، جب رب نے تجھے بغیر حساب دیا ہے تو تو اللہ کے بندوں کو ٹٹولتا پھرتا ہے، تو کہتا میں پتہ کروں یہ حقدار ہے کہ نہیں، اور تو اس کے رستے میں بے حساب دے، رب بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے، تو ڈھونڈتا اور ٹٹولتا پھرتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا بڑے بڑے صدقے دینے والوں، خیرات کرنے والوں، اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والوں، ایک بات کا خیال رکھنا، تم نے دیا بندے کو ہے پر دیا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے ضائع نہ کر لینا، اور یہ قرآن مجید کے لفظ ہیں، کس طرح؟ بالمن والاذی، فرمایا احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر، اپنے صدقات ضائع نہ کر لینا، اپنی زکوٰۃ ضائع نہ کر لینا، اپنے فطرانے ضائع نہ کر لینا، بالمن والاذی۔ یہ جو دو جملے ہیں قرآن مجید کے، یہ اس عنوان پر حرف آخر ہیں۔ جب بندہ کسی کو احسان جتلا دیتا ہے تو تکلیف خود بخود ہو جاتی ہے۔ بالمن والاذی، تم نہ احسان جتلا کر والاذی اور تکلیف دے کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کر لینا، احسان نہ جتلانا۔ تمہارے صدر الشریعہ بدرو طریقہ مولانا امجد علی صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے اگر تمہارے بھائی علیحدہ ہے اور وہ کمزور ہو گیا، اسے زکوٰۃ لگتی ہے، بہن غریب نہیں ہے، ماڑی ہے، اسے زکوٰۃ لگتی ہے، ماموں میں، چاچوؤں میں، ادھر ادھر، اگر کوئی غریب ہے قریبیوں میں اور مستحق ہے زکوٰۃ کا تو فرماتے ہیں اسے بتاؤ نہ کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اس کے گھر جاؤ، اسے کہنا یہ میری طرف سے بچوں کے کپڑے لے لینا، اسے کہنا یہ پیسے میری طرف سے بچوں کی عیدی ہے، مٹھائی کا کہہ کے دے آؤ، اسے بتانا نہ، کیوں کہ اسے تکلیف ہوگی۔ احسان جتلا کر تکلیف نہ دو، ماڑا تو پہلے بڑی تکلیف کی، غریبی نے تو بذات خود بڑی آزمائش پیدا کر دی ہے، سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی، کانڈ بلا کے لنگ جاندے نہیں، رشتے دار قریبی، یہ تو بذات خود ایک آزمائش ہے، مزید تکلیف نہ دو کسی کو۔ احسان جتلاتے ہو، بتاتے ہو، فوٹو بازی کرتے ہو، دعوے کرتے پھرتے ہو۔ سنیں صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا سخت حکم بیان فرمایا، حضور فرمانے لگے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، نہ ان سے کلام کرے گا، نہ انہیں پاک فرمائے گا، نہ ان کی طرف نگاہ ہی کرے گا۔
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جلدی بتائیے یہ کون ہے؟ تو حضور فرمانے لگے ایک وہ شخص جو تکبر کے طور پر، دل میں تکبر ہو، تکبر کے طور پر اپنی تہمت کو یا اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے کہ پتہ چلے میرے پاس بڑا کپڑا ہے، تکبر کے طور پر۔ اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جھوٹی قسمیں کھانے والا بندہ۔ اور تیسرا حضور فرماتے ہیں جو احسان جتلاتا ہے نا، نہ رب کریم اس کی طرف نگاہ کرم کرے گا، نہ اسے پاک کرے گا، نہ قیامت کے دن اس سے کبھی کلام فرمائے گا۔ ایسے لوگوں کی نیکیاں اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اور ایک حدیث پاک اور سنیے، صحیح بخاری میں موجود ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اگر ناراض نہ ہوں تو نوجوان ذرا غور کریں میری بات پر۔ میں ظاہر ہے معاشرے کا حصہ ہوں، سوسائٹی میں رہتا ہوں، کچھ چیزوں کو میں قریب سے جانتا ہوں۔ پتہ ہے بندہ نیک کون ہوتا ہے؟ جس کی تنہائی نیک ہوتی ہے، جو اکیلے میں نیک ہوتا ہے۔ تنہائی جس کی پاک صاف ہوتی ہے، اصل میں وہ بندہ نیک ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں نا بالخصوص نوجوان نسل سے کہوں گا، تمہارے پاس سہولت آئی ہے موبائل کی، تمہارے پاس سہولت آئی ہے انٹرنیٹ کی، لیکن دیکھنا اس کی وجہ سے کہیں تمہاری تنہائی ناپاک نہ ہو جائے۔ دیکھنا اس کی وجہ سے کہیں تمہارا وہ اکیلے میں جو تمہارا رب رسول سے رشتہ جڑنا چاہیے تھا، سجدے کا نور ہونا چاہیے تھا، اچھی منصوبہ بندی کرنی چاہیے تھی، وہ میلا کچیلا نہ ہو جائے۔ تنہائی جس بندے کی پاک ہوتی ہے وہ نیک ہوتا ہے۔ محفل میں تو ساری اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، محفل میں تو سارے لوگ ہی نیک ہوتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے۔ تہامہ پہاڑ تھا ایک بڑا سفید رنگ کا، اس پہاڑ کے برابر وہ نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں یہ معاملہ کھول کر بیان کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے وہ راتوں کو عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں، لیکن فرمایا ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، ان کا نقصان یہ ہے، گھاٹا اور خسارہ یہ ہے کہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو رب کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں، دین کی حدوں کو توڑتے ہیں، تنہائیوں میں رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جو لوگوں کے بیچ نیکیاں کی ہوتی ہیں، نمازیں پڑھی ہوتی ہیں، عبادتیں کی ہوتی ہیں، صدقات کی ہوتے ہیں، وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی تنہائی پاک کر لیں تو ان کی باقی ساری عبادتیں بھی محفوظ ہو جائیں گی۔ اپنی تنہائی پر توجہ دیں، اپنی بالخصوص نوجوانوں، میری آپ سے بڑی درد مندانہ اپیل ہے، اپنی تنہائی میں نا رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، اچھے ارادے کرو، اچھی منصوبہ بندی کرو، لمبی دعائیں مانگو۔ اکیلے جب ہو تو پھر نہ وضو کر کے رسول پاک کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھو، دلوں کو قوت ملے گی، حافظے مضبوط ہوں گے، تمہارے چہروں پر روشنی آئے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا شراب جو ہے نا یہ ناپاکی کی جڑ ہے، فرمایا جس نے شراب کو پیا 40 دن تک اللہ اس کی عبادت قبول نہیں فرمائے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کوئی اس حال میں مرا کہ اس کے پیٹ میں شراب تھی تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ جس طرح جاہلیت میں لوگ مرتے تھے، مجھے بتائیے ایک دفعہ پیے تو 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، تو جو عادی ہو خدا را اپنے بچوں کی نگرانی کرے، اپنے دائیں بائیں غور کرے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے دریا میں اگر شراب کا قطرہ گرے اور پھر وہ دریا خشک ہو جائے اور پھر نیچے سے گھاس اگائے اور پھر میرا گھوڑا اگر وہ گھاس کھا لے تو میں اس گھوڑے پر سواری بھی نہیں کروں گا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ تم اگر چاہتے ہو نا کہ انسان جرم نہ کرے، خطا نہ کرے، لوگوں کو تنگ نہ کرے، تو اسے سوسائٹی کے اندر بھیجنے سے پہلے اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر دو۔ اگر اس کے دل میں تم خدا کا خوف پیدا کر دو گے پھر تم اسے جہاں بھی چھوڑ دو گے وہ کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ لیکن اگر خوف خدا نہیں نہ ہوگا، اگر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، پھر وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو کیسے مطمئن کیا جائے، لوگوں کی آنکھوں میں دھول کیسے جھونکی جائے،
وقتی طور پر ایسے پروگرام بنا لیے جائیں جن سے لوگ مطمئن ہو جائیں، تھوڑا سا لوگوں کو موٹیویٹ کر دیا، کوئی تھوڑا سا بتا دیا، کوئی تھوڑا ریلیف دے دیا، کچھ تھوڑی سی ایسی کہانی بنا دی جس سے ووٹر مطمئن ہو جائیں، لیکن فی نفس سے ہی بندہ نیک کب ہوتا ہے؟ میرا رب فرماتے ہیں ان الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پر بن دیکھے ہی ڈرتے ہیں۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، قربان جائیں۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش بھی رکھی ہے اور بہت بڑا اجر تیار کیا ہوا ہے۔ بغیر دیکھے، یہ جب بندے کو چیز نصیب ہوتی ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، پھر وہ بندہ دانا ہو جاتا ہے، پھر وہ بندہ معاملہ فہم ہو جاتا ہے، وہ بندہ سمجھدار ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان۔ میرا دل کرتا ہے کہ امت مسلمہ اس آیت کو یاد کر لے۔ رب فرماتے ہیں اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہیں حق اور باطل میں تمیز کرنے کی قوت عطا فرما دے گا۔ تم اپنے دل میں رب کو جواب دینے کا تصور پیدا کرو، اللہ تمہارے فیصلے درست کرا دے گا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو اللہ کا خوف ہے نا، یہ حکمت کی بنیاد ہے، یہ دانائی کی بنیاد اللہ کا خوف ہے، یہ بنیاد ہے، اس کی وجہ سے لوگ دانا ہوتے ہیں۔ اگر وہ رب کریم سے ڈرنے لگے تو اللہ انہیں بصیرت کی روشنی دے گا۔ کیوں فیصلے درست تھے سارے سیدنا صدیق اکبر کے؟ اس لیے درست تھے کہ ان کے دلوں میں رب کا خوف موجود تھا۔ بڑی فضیلتیں انہیں حاصل تھیں، بڑی عظمتیں حاصل تھیں، لیکن کسی جگہ بھی کسی مقام پر بھی ان کے قدم لڑکھڑاتے کیوں نہیں تھے؟ بڑے انہوں نے بھی زندگی کے اندر تکلیفیں دیکھی، بڑے بوجھ دیکھے، بڑی دھوپ چھاؤں دیکھی، لیکن مضبوط کیوں رہے؟ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں شہید ہو گئے تھے، جنگ احد میں۔ تو ان کی بیٹی ایک دن آئی حضرت صدیق اکبر کے پاس، امیر المومنین کے پاس کسی کام سے، تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا چادر بچھا کے اس بیٹی کو بٹھایا، اور خود حضرت صدیق اکبر چادر سے نیچے بیٹھ گئے، خود زمین پہ ہیں، اسے آپ نے اعزاز کے ساتھ کپڑے پہ بٹھا رکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کے عرض کرنے لگے حضور یہ خاتون کون ہے، بیٹی کون ہے جس کو آپ نے اس قدر زیادہ فضیلت کی جگہ پہ بٹھایا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ اس شخص کی بیٹی ہے جو تم سے بھی افضل تھا، مجھ سے بھی افضل تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل آپ ہی ہیں، تو یہ جو آپ سے بھی افضل تھا اس کا کیا معنی ہے؟ حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے وہ لوگ کتنے افضل تھے جنہوں نے حضور کی موجودگی میں اپنی جان اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ حضور کے مقدس ہاتھوں میں جن لوگوں کی روحیں پرواز کر گئیں وہ کتنے بڑے لوگ تھے۔ میری بات کو سمجھیے گا کہ ان لوگوں کے دلوں میں وہ جو عاجزی تھی، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت تھی، اس نے کس طرح کا بنا دیا۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ ہم ہر ایک سے ڈر رہے ہیں، ہر ایک سے، برادری سے، قبیلے سے، داماد سے، بہو سے، فلانے سے، فلانے سے۔ میں نے دیکھا بڑے بڑے لوگ ڈرتے ہیں۔ آپ اگر ناراض نہ ہوں تو بعض والدین ہیں جو اولاد سے ڈرتے ہیں۔ ہاں میں نے کچھ ایسے دنیا دار پیر دیکھے ہیں جو مریدوں سے ڈرتے ہیں، میں نے ایسے لیڈر دیکھے ہیں جو اپنی عوام سے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو رب سے نہ ڈرے پھر وہ سب سے ڈرتا ہے، اور فرمایا جو رب سے ڈر جائے اللہ مخلوق کا خوف اس کے دل سے نکال دیا کرتا ہے۔ یہ رب سے نہیں ڈرا تو یہ سب سے ڈرا ہے، اگر رب سے ڈرتا تو کسی سے نہ ڈرتا۔ اور حضور فرماتے ہیں دو خوف اللہ جمع نہیں کرے گا۔ تم اگر بے خوف زندگی گزارنا چاہتے ہو نا دنیا میں تو ایک خوف پیدا کر لو، وہ رب کا خوف ہے، بے خوف ہو جاؤ۔ اور اگر تم یہ خوف پیدا نہیں کرتے پھر تو سائے سے ڈرو گے،
پھر سانپ سے نہیں رسیوں سے ڈرو گے، پھر تو جگہ جگہ تمہیں کمزور کر دیا جائے گا، پھر تو لوگ ہر وقت تمہیں بھگائیں گے، ڈرائیں گے۔ ایک خوف پیدا کر لو اللہ کا، پھر دوسرا کوئی خوف قریب نہیں آئے گا۔ اور ایک معنی میں اور کہا، اللہ دو خوف جمع نہیں کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں تو دنیا میں رب سے ڈر جانا، رب تجھے آخرت میں نہیں ڈرائے گا۔ وہ جو اللہ کے ولیوں کے بارے میں کہا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کیا معنی ہے؟ دنیا میں انہیں صرف اللہ کا خوف تھا، باقی کسی کا خوف نہیں تھا۔ حضور فرماتے ہیں تو دنیا میں رب سے ڈر جا، قیامت میں تجھے نہیں ڈرائے گا، اور اگر تو دنیا میں نہیں نہ ڈرے گا پھر تو قیامت میں ڈرایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی خوف، یہ جو روزہ ہے نا، یہ اس معرفت کو بڑا پکا کرتا ہے۔ گھر میں کوئی بندہ موجود نہیں، باورچی خانے میں بہترین کھانا مرضی کا پڑا ہے، فریزر پھلوں سے بھرا ہوا ہے، ہر چیز موجود ہے، اور بھوک بھی پوری شدت کی ہے، پیاس بھی پوری لگی ہے، وہ چل نہ تو کھا لینا، وہ تیرے جائز پیسوں کا ہے، کھا لے۔ کیوں نہیں کھاتا؟ اس لیے نہیں کھاتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کرے روزے دارو یہ پریکٹس ہو جائے کہ جب تو اپنا جائز مال اس لیے نہیں کھاتا کہ رب نے روکا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے نہیں کھانا، پھر تو کسی کا ناجائز مال کیسے کھا سکتا ہے؟ رب نے تجھے روکا بھی ہے اور رب تجھے دیکھ بھی رہا ہے، پھر تو غیر کا کیسے کھا سکتا ہے جب تو اپنا جائز نہیں کھاتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ تو دوسروں کا ناجائز اور حرام کیسے کھائے گا حالانکہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اگر یہ تصور دل میں پیدا ہو جائے، یہ ذوق اگر کسی بندے کو نصیب ہو جائے تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ پھر بندہ عالم ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو نا جس طرح ڈرنے کا حق ہے تو تم ایسا علم جان لو گو کہ جہالت ہی ساری ختم ہو جائے گی۔ خوف خدا اگر پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں علم بھی عطا کر دے گا، تمہیں معرفت کا نور ملے گا۔ یہ ہے وہ علم لدنی جو انسان کو پھر اللہ کی عطا سے مل جاتا ہے۔ فرمایا اگر اللہ سے ڈرو گے تو رب ایسا علم تمہیں دے گا کہ جہالت ختم ہو جائے گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے رب کو کما حق ہو پہچان کر دعا مانگو گے نا تو تمہاری دعاؤں سے پہاڑ بھی ہل جایا کریں گے۔ لیکن یہ دو چیزیں پیدا کرو، ایک تو اللہ کا خوف تمہارے دل میں آئے اور دوسرا معرفت الہی کا شوق پیدا ہو۔ اگر طبیعت کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں، خوف خدا نصیب ہو جائے اور صحیح معنوں میں نصیب ہو۔ آج کل بڑا لوگ کہتے ہیں اللہ سے ڈر، پر دوسروں کو جب مال خرید رہے ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ کا خوف کر، اور جب بیچ رہے ہوتے ہیں تو جب کسی کو پیغام دین دے رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کا خوف کر، اور جب تیرے تک بات پہنچتی ہے تو پھر معاملہ ختم ہو گیا۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ جو کچھ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، عوام سے ڈر کے، عالمی میڈیا سے ڈر کے، قوم سے ڈر کے، اس سے آدھے کام بھی اگر رب سے ڈر کے کرے تو قوم کا بھی بھلا ہو جائے گا، لوگوں کا بھی نفع ہو جائے گا۔ اگر آدھا کام بھی ڈر کے کیا جائے، کچھ تھوڑا سا اپنے دل میں خشیت، اللہ کا خوف، جن لوگوں کا یہ تصور بن گیا تھا نا کہ رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، منہ دکھانا ہے مالک کو، جن کا یہ تصور بن گیا تھا بچ گئے تھے۔ ہم دنیا میں جینے کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں، رب رسول کو منہ دکھانے کے لیے نہیں کرتے۔ جن کا یہ تصور بن جاتا ہے نا تو رب کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا میں اسے 2 جنتیں عطا کروں گا۔ وہ سنور جائے، اس کے لیے 2 جنتیں ہو جائیں گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیری آنکھ سے اگر اتنا آنسو نکل گیا نا اللہ کے خوف سے، جتنا مکھی اور مچھر کا پار ہوتا ہے، بڑا روتے ہیں لوگ، میں نے روتے دیکھے ہیں، دولت کے لیے، دنیا کے لیے، دوستوں کی بے وفائی پر، اپنے بچوں کی نافرمانی پر، پیسے نہیں ہیں تو رو پڑے، فلانے نے مجھے تنگ کیا تو رو پڑے۔ لوگوں کے لیے روتے ہیں، انسانوں کے لیے روتے ہیں، رب کے لیے رو کے دیکھ کتنا رونا ہے۔ حضور فرمانے لگے جتنا مکھی اور مچھر کا پر ہوتا ہے نا، اگر اتنے آنسو رب کے خوف سے تیری آنکھ سے نکل گئے
تو حضور فرماتے ہیں جس طرح بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں نہ جاتا، اگر کوئی اتنا بھی رو پڑا جتنا مکھی اور مچھر کا پر ہوتا ہے تو اس بندے کو اللہ دوزخ میں داخل نہیں کرے گا۔ شرط کیا ہے؟ اللہ کے خوف سے، رب کے خالصتاً اللہ کے خوف سے۔ اور تھا لوگوں کو اللہ کا خوف، رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو ڈرتے تھے۔ حضرت عمر کا جب آخری وقت آیا تھا تو اپنے بیٹے سے کہا تھا مجھے اٹھا کے زمین پہ رکھ دو، میں اپنی پیشانی زمین پہ رکھ کے اپنے رب سے معافی مانگوں۔ حضرت عثمان غنی جیسے لوگ جب قبر کو دیکھ لیتے تھے تو پھر تڑپ کے ان کی ساری داڑھی آنسوؤں سے بھر جاتی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی نیت باندھنے لگتے تو وجود کانپتا، راشہ طاری ہو جاتا۔ علی آپ تو شیر ہیں میدانوں کے، ہزاروں لاکھوں تلواروں کے بیچ کبھی نہیں لڑکھڑائے، لیکن یہاں رب کی بارگاہ میں آتے کانپ کیوں گئے؟ تو فرمانے لگے تمہیں پتہ نہیں کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگا؟ اس سے ڈر آتا ہے، مالک کے حضور آ گیا، ڈر آتا، ڈرتے تھے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا خوف یہ دانائی ہے، یہ حکمت ہے۔ اور صحیح بخاری میں لفظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تھا، بخاری مسلم میں موجود ہے، ایک بندہ تھا، اسے نا بڑا ڈر آتا تھا کہ رب جب سوال پوچھے گا تو میں نے کیا جواب دینے ہیں۔ اور ہمیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھی ہے، حضور نے فرمایا رب تم سے نا 5 سوال پوچھے گا قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا کر کے۔ ساری تیاری لائق بچے بھی جب کر لیتے ہیں نا پیپر دینے کی، ذہین بچے ساری تیاری کر کے نا تو کمرہ امتحان میں جاتے ہوئے پھر بھی ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت صاحب دعا کرنا میرا پیپر ہے۔ بچہ لائق بھی ہے، محنتی بھی ہے، تیاری بھی، لیکن ڈر آتا ہے۔ ڈر آتا تھا جب پیپر سٹارٹ ہوتے تھے نا تو کئی قسم کی ایکٹیویٹیز چھوڑ دی جاتی تھی، کھیل چھوڑ دیے جاتے تھے۔ میں نے دیکھا ہے بچے نمازیں شروع کر دیتے تھے، ڈر آتا ہے کہیں پیپر میں کمی نہ کوئی رہ جائے۔ دنیا کے پیپر کے بارے میں یہ معاملہ ہے، اور جب صبح قیامت سوال جواب کیے جائیں گے، حضور فرماتے ہیں 5 سوال رب پوچھے گا تم سے قیامت میں۔ سب سے پہلی بات، میں نے تمہیں عمر دی تھی کہاں گزاری تم نے؟ ضائع کر دیا ٹائم سارا، ادھر ادھر بھاگتے آتے جاتے مال کماتے۔ اور پھر عمر میں ایک بہترین حصہ جوانی ہے، حضور فرماتے ایک سوال یہ ہوگا، دوسرا جوانی کہاں گزاری؟ اور تیسرا سوال پوچھا جائے گا بتاؤ مال کہاں سے کمایا، ذرائع کیا تھے، جائز طریقہ اختیار کیا کہ ناجائز؟ اور چوتھا سوال یہ ہوگا یہ بتاؤ تم نے خرچ کہاں کیا، اللہ نے اپنے فضل سے دیے تھے پیسے، تم نے ناجائز جگہ پہ تو نہیں لگا دیے؟ اور 5واں سوال یہ ہوگا کہ جو تمہیں پتا تھا، جو تم جانتے تھے، جس کا تمہیں علم تھا، جس کا تمہیں شعور تھا، بتاؤ تم نے اپنے علم پر عمل کتنا کیا؟ میرے عزیز یہ 5 سوال نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں۔ ایک بندہ تھا جو بڑا ڈرتا تھا رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے، اتنا ڈرتا تھا کہ خوف طاری ہو گیا، اس پر خشیت پیدا ہو گئی۔ اس نے اپنے بچوں سے کہا جب میں مر جاؤں نا، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے، جب میں مر جاؤں نا تو مجھے جلا دینا، اور پھر اگر میرے وجود کا کچھ حصہ بچ جائے تو اسے پیس دینا، پھر اسے ہوا میں اڑا دینا، مجھے ختم کر دینا۔ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ پتا تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا، من نانم کے مان دانب، جو اعمال کیے ہیں اس کی خبر تو ہے نا، باقیوں کو شک ہے کہ اس میں گناہ کیا ہوگا، پر ہمیں اپنا تو پاک ہے نا، پتا تو سارا ہے نا۔ کہا میں نہیں کھڑا ہو سکتا اس کے حضور، مجھے جلا دینا، میری راکھ بھی بہا دینا، اڑا دینا ہواؤں میں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے بندہ تھا سچا، یہ کام اس نے کیا اللہ سے ڈر کے۔ کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نا قیامت کے دن ذرات کو حکم دے گا کہ اس کے وجود کے ذرے جمع کرو،
اس کا وجود جمع کیا جائے گا. جس رب نے پہلے بنایا ہے وہ دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے. اس کے ذرات کو جمع کر کے گوشت پوشت دے کے وجود دے کے کھڑا کر کے اللہ پوچھے گا بتا یہ کام کرنے کا تجھے کس نے کہا؟ عرض کرے گا مالک میں ڈر گیا تھا نا، تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں سوالوں کے جواب دوں، یہ کام مشکل تھا میں ڈر گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے، رب فرمائے گا فرشتوں یہ میرا بندہ نہ سچ کہتا ہے، یہ واقعی مجھ سے ڈر گیا تھا، گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. اپنی طبیعت میں، اپنے مزاج میں. اور یہ خوف خدا گھر سے شروع کریں. بیوی سے گفتگو کرتے بھی اللہ سے ڈریں، ماں باپ کے حقوق ادا کرتے بھی اللہ سے ڈریں. اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، بہن بھائی کمزور رہ گئے ہیں تو اللہ سے ڈریں اس مسئلے میں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی شخص کے اوپر حاکم بنایا ہے، کوئی آپ کا ملازم ہے، کسی شخص کو آپ کے پاس ڈیوٹی کرنا پڑتی ہے تو اس کے بارے میں اللہ سے ڈریں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ظاہری وصال کے وقت جو وصیتیں فرمائی تھیں، فرمایا تھا عورتوں کے بارے میں رب سے ڈرنا، اپنے غلاموں کے بارے میں، ملازمین کے بارے میں رب سے ڈرنا، اور آپ کے پاس میرے پاس جو امانتیں ہیں ان امانتوں کے بارے میں رب سے ڈرے. اور ہمارے پاس جو دین کی امانت آئی ہے، ہمیں جو نبی پاک کا امتی بنایا گیا ہے، ہمیں جو کہا گیا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق پہ عمل کرنا، تو ڈرو نہ اس بات سے. اتنے عظیم رسول کے امتی ہو کر ہمارے حالات کیا ہیں، ہماری کیفیات کیا ہیں؟ آپ یقین کریں زندگی گزر گئی لوگوں کی روتے پر دنیا داری کے لیے، گھر کے حالات کے لیے، اپنی عزت کے لیے. کاش کبھی رب کے لیے بھی روئے ہوتے، کبھی اس کے خوف میں روئے ہوتے. نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ پر نہ خوف طاری تھا اللہ کا، اور وہ خوف غلبہ کرتا تھا، باتوں میں نہیں، تقریروں میں نہیں، نشستن گفتن برخاستن نہیں، لوگوں کو دکھانے بتانے کے لیے نہیں، اپنے دنیاوی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ رب کا خوف ان لوگوں پر طاری ہوتا تھا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نا آیہ مقدسہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اور اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. تو ایک نوجوان صحابی نے سنا تو وہ ڈر گئے، کانپ گئے، اتنا ڈرے کہ کانپ کر بے ہوش ہو گئے قرآن پاک سن کر. حضور علیہ السلام نے ان کے دل پر ہاتھ رکھا تو دل دھڑک رہا تھا. حضور فرمانے لگے پڑھنا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم سے سبقت لے گیا. حضور فرمانے لگے یہ رب سے ڈرا ہے، رب نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا. جب انسان کبھی رو پڑے نا اللہ، میں آپ سے عرض کروں رونا بھی بڑا ضروری ہے. قرآن کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. زیادہ رویا کرو، تھوڑا ہنسا کرو. زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتے ہیں. تھوڑا سا نا کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اپنے رب کو، کسی نے کہا تھا کہ الجھے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، اور حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر. ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے. تنہائی کے لمحے ہوں تو کبھی رو بھی لیا کر. کبھی اکیلے میں نا رونا بھی چاہیے. یہ جو رونا ہوتا ہے نا، رونا دل دی میل گواوے، نالے وچھڑے یار ملاوے. کبھی نہ بندے کو رونا. حضرت سعدی شیرازی نہ سخی بڑے تھے تو قرضہ اٹھا اٹھا کے بھی سخاوت کرتے تھے. ایک دن سارے لوگ آ کے بیٹھ گئے، بابا ہمارے پیسے دے. وہ سارے لوگ آ کے جمع ہو گئے. انہوں نے کہا بابا پیسے بتو. وہ سارے پیسے مانگ رہے ہیں. تو حضرت سعدی شیرازی کہہ رہے ہیں یار انہیں کھلایا کچھ نہیں. کبھی ان کو کچھ کھانے مہمان آئے نا. ایک نوجوان چھوٹا سا لڑکا وہ کچھ بیچ رہا تھا، بیچتا بیچتا آ گیا حضرت سعدی کے پاس. آ کے اس نے کہا بندے زیادہ جمع ہوں تو لوگ وہاں سٹال نہیں لگا لیتے، چلو دکان. وہ آگے آ کے اس نے کہا کچھ لینا ہے؟ فرمانے لگے لینا ہے، یہ میرے جتنے مہمان بیٹھے ہیں ان کو کھلا دو. اس نے وہ سارا کھلا دیا. کہنے لگا پیسے؟ تو فرمانے لگے بیٹھ جا تو بھی، یہ بھی سارے پیسے لینے آئے، ان کو ملیں گے تجھے بھی ملیں گے.
اس نوجوان نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگا میں تو یتیم ہوں، میری تو بہنیں انتظار کر رہی ہیں کہ 4 پیسے لائے گا، میری اماں نے تو دوائی کھانی ہے۔ حضرت سعدی پریشان ہو گئے، بندوبست کرنے لگے۔ اس کے چند آنسو گرے تھے کہ آپ کا ایک عقیدت مند آیا، اس نے آ کے عرض کی حضور بڑے دنوں سے حاضر ہونا چاہتا تھا، یہ نذرانہ تو رکھ لے تھوڑا سا۔ وہ اتنے زیادہ پیسے تھے کہ حضرت سعدی شیرازی نے اس نوجوان کو بھی دی اور جتنے لوگ پیسے لینے آئے تھے سب کا قرضہ ادا کر دیا۔ ایک بندہ نا پیسے لینے آنے والوں میں کوئی درد دل والا تھا، اللہ کرے کوئی درد دل والا بھی ملے۔ وہ حضرت سلطان صاحب کہتے ہیں رب دا طالب کوئی نہ ملیا، اے تے جو ملیا طالب زردہ ہو۔ وہ درد دل والا بندہ تھا تو کہنے لگا بابا جی سمجھ نہیں آئی، ہم روز آتے تھے پیسے نہیں ملتے تھے، آج کیسے مل گئے؟ تو حضرت فرمانے لگے مل اس لیے گئے ہیں کہ تم میں رونے والا کوئی نہیں تھا نا، رونے والا ایک بھی ہو تو باقیوں کا بھی کام بن جائے۔ ایک ہو نا جس کی آنکھوں میں آنسو ہو، کوئی یار کے لیے روئے، کوئی محبوب کے لیے روئے، کوئی حضور کے مدینے کے لیے روئے، کوئی بیت اللہ کی حاضری کے لیے روئے، کوئی اس لیے روئے کہ رب راضی ہو جائے، کوئی اس لیے روئے کہ وہ کرم نوازی کر دے، کوئی اس لیے روئے کہ وہ مجھ سے حساب نہ مانگو۔ اگر طبیعت میں یہ بات، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تقریر فرما رہے تھے، حضور گفتگو کر رہے تھے، محفل میں بیٹھے ہوئے صحابہ میں سے ایک بندہ رو پڑا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ایک شخص کے رونے پر ارشاد فرمایا اگر آج تمہارے درمیان وہ تمام مومن موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے رونے کی برکت سے سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ حضور فرمانے لگے یہ رویا ہے نا تو فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے مالک اس کی وجہ سے نہ دوسروں کو بھی معافی عطا فرما دے، اس کی شفاعت قبول کر لے دوسروں کے حق۔ میرے دوستو اپنے دل کو خشیت والا کریں، دل نہ سخت ہو گئے ہمارے، کیسے نرم ہوں گے؟ قرآن پاک پڑھنے سے۔ دل کیسے نرم ہوں گے؟ اللہ کا ذکر کرنے سے۔ دل کیسے نرم ہوں گے؟ قبرستان جانے سے، اپنوں کی قبریں دیکھنے سے۔ دل کیسے نرم ہوں گے؟ کبھی ہسپتال کا چکر لگا کے آؤ، دیکھو طبیعت کیسے نرم ہوتی ہے۔ دل کیسے نرم ہوگا؟ کسی کے دکھ کو دکھ سمجھنے سے۔ دل کیسے نرم ہوگا؟ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے سے۔ دل کیسے نرم ہوگا؟ تنہائی میں رب کی بارگاہ میں رونے سے۔ دل کیسے نرم ہوگا؟ خالص اللہ کی رضا سے کسی کی خدمت کرنے سے۔ دل کیسے نرم ہوگا؟ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے سے۔ دل کیسے نرم ہوگا؟ جب ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں بیٹھ کے لمبی دعائیں مانگیں گے۔ دلوں کو نرم کرنے کی طرف لاؤ، اللہ کا خوف خشیت اپنی طبیعت میں پیدا کرو۔ اس سے پہلے کہ تندرست جسم بیمار ہونے لگیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا، رپورٹیں تو ٹھیک ہیں ساری، سمجھ نہیں آ رہی۔ ہمارے ہاتھوں سے کئی لوگ نکل گئے، کوئی پتہ نہیں چلا۔ دیر کے بعد خیال آیا کہ صبح بتایا تھا ڈاکٹر نے کہ تو لاہور چلا جا، یہ کبھی رات کو بتا دیتا نا۔ ہاتھوں سے نکل گئے بڑے لوگ، بڑی چیزیں نکل گئی۔ ہماری تیاری ہے سب کی، وہاں جانے سے کسی کو مفر نہیں اور کسی کو مکر نہیں، جانا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر خشیت الہی، کچھ کام فقط اس لیے چھوڑ دیں، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں، منع کرنے والا نہیں، دیکھنے والا نہیں، اس لیے چھوڑ دو کہ میرا رب نہ ناراض ہو جائے۔ کسی کی ہمیں مجبوری نہیں، کسی کی ہمیں پابندی نہیں، کوئی کسی کی طاقت نہیں ہمیں کہہ سکے، لیکن کچھ کام فقط اس لیے شروع کر دو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میرے محبوب پاک اس سے خوش ہو جائیں۔